صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے بھی آج جمعۃ المبارک ہے، ہمیں کثرت سے بالخصوص جمعہ کو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو جو بھی اس وقت ناظرین ہیں وہ نیت بھی فرما لیں کہ انشاءاللہ آج کے روز کم از کم 313 ٹائم ہم درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے۔ جو بھی جاندار ہے جو دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریں تو پھر دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کا خوف ہو، عشق مصطفیٰ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو پھر کیا بات ہے، وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ آج ہم خوف خدا کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ کا خوف یہ کس قدر ضروری ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اس کے لیے عبادات کرنا آسان ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جاتا ہے، حج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی نیکی مشکل نہیں رہتی۔ اور جب خوف خدا دل سے دور ہو جاتا ہے پھر بندہ بے باک ہوتا ہے۔ اور خوف خدا یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جن کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری یہ بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہم 2 جنتیں ان کو دیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے ایک جنت عدن ہے، ایک جنت نعیم ہے، یعنی 2 جنتیں اس کو دی جائیں گی۔ اور وہ جو 2 جنتیں ہیں ان کی صفت آگے بیان ہوئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، ان 2 جنتوں کی صفت ہے، اس کا وصف ہے کہ وہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، ہیں آپس میں شاخیں ان کی گنی ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 جنتوں میں 2 نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جنت میں تو دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، جنت میں پانی کی بھی نہریں ہوں گی، جنت میں تو شراب طہور کی بھی نہریں ہوں گی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ اس میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ہر وہ تو جنتی پھل ہوگا نا، ایک دفعہ بندہ چکھے گا تو بیک وقت 70 ذائقے آئیں گے۔ اور پھر مزید فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ وہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جنتی ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ وہ ریشم کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ جنتوں کا وصف آگے پورا قرآن پاک نے پھر بیان کیا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ ان 2 جنتوں کے پھر اوصاف بیان کیے۔
تو یہاں پر مفسرین نے پھر بحث کی اور لکھا کہ دو جنتیں جو ملیں گی، لکھا کہ ایک جنت تو اس کو ثواب کے طور پہ ملے گی، اور ایک جنت اللہ پاک اپنے فضل کے طور پہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لکھا مزید مفسرین نے کہ ایک جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے اس کو ملے گی کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا، اور ایک جنت اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک جنت اس کی اپنی رہائش کے لیے ہوگی، اور دوسری جنت جو جنت میں اس کو حوریں ملیں گی، جو اس کی بیویاں ہوں گی، اس کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انعام ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف آ گیا۔ خوف خدا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کی کیا بات ہے۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ بڑی عبادت کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پہ حیرت کرتے تھے اور بڑے متاثر تھے۔ تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں چلا جاتا، اپنے والد کی خدمت کیا کرتا۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک خوب روح، بیوٹیفل، خوبصورت عورت وہ رستے میں اس کو اپنی طرف بلاتی، گناہ کی دعوت دیتی، لیکن یہ نوجوان متقی تھا، پر ایک دن شیطان نے غلبہ کیا، اس عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا، اور یہ نوجوان اس کی طرف گناہ کی نیت سے بڑھا۔ جو ہی وہ بڑھا، عورت کے قریب جانے لگا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، ان کو کوئی برا خیال پہنچتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت یاد آتے ہی اس نوجوان پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس کے والد صاحب وہ انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا ابھی آتا تو ابھی آتا، لیکن جب لیٹ ہوا کچھ معاملہ، والد صاحب بھی نکلے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو پکڑ کے گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش آیا، باپ نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا؟ بیٹے نے سارا قصہ بتایا، ساری واردات بتائی، اور بتاتے بتاتے جب دوبارہ یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب یہ آیت دوبارہ پڑھی تو وہ ایسا بے ہوش ہوا، خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ روح اس کے جسم سے جدا ہو، اور وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ راتوں رات اس کو دفن کر دیا گیا، کفن وغیرہ کا انتظام کر کے۔ جب صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، آپ اس کے والد صاحب کے پاس آئے تعزیت کرنے کے لیے، اور آپ نے پوچھا آپ لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں خبر کی؟ تو ان کے والد نے بتایا کہ حضور رات کا ٹائم تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سو رہے ہوں گے، آپ کو تکلیف دیں۔ تو امیر المؤمنین اس کی قبر پہ گئے، اس نوجوان کی، اس کی قبر پہ جا کے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق نے یہی آیا کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ آیا کریمہ پڑھی تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے امیر المؤمنین، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی۔ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ سے رک گیا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا۔
کہ میں ایک عورت کو دیکھوں، میں اس کے ساتھ بدکاری کروں، میں اس کے ساتھ تعلقات بناؤں؟ آج ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اپنی حالتوں کو دیکھیں۔ پھر یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، خوف خدا کا معنی کیا ہے؟ خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے نا، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے بھی بندہ ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے، اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے۔ آج کل کرونا ہے بھائی، کرونا سے بھی تو ڈر رہے ہیں، لیکن خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو گناہوں پہ عذاب ملتا ہے اس کا خیال ذہن میں لائے، اللہ کی بے نیازی کے بارے میں وہ ذہن میں باتیں لائے، اور یہ باتیں ذہن میں لا کے اس کے دل میں ایک گھبراہٹ پیدا ہو، اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ امام غزالی نے یہ احیاء العلوم میں خوف خدا کی ڈیفینیشن لکھی ہے، تعریف لکھی ہے۔ تو ہم سب کو یہ غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمارے دل میں کس قدر خوف خدا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ آج کرونا سے ڈر کے کتنی ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ماسک پہنتے ہیں، کرونا سے ڈر کے مصافحہ نہیں کر رہے، ہینڈ شیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر ہے، کرنی چاہیے، لیکن کرونا سے ڈر کے ماسک پہن لیا، کرونا سے ڈر کے مصافحہ چھوڑ دیا، کرونا سے ڈر کے ہم نے ملاقات چھوڑ دی۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اور آپ غور کریں، کیا اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ چھوڑا، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا؟ جبکہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، بالخصوص اسکاٹ لینڈ میں، یو کے میں، جو اسکاٹ لینڈ کے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن گھروں میں بیٹھ کے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ بند کمروں میں کہیں گناہوں کا سلسلہ تو نہیں ہے؟ خوف خدا اگر دل میں نہ ہوا تو پھر گناہ کرتے ہوئے بندے کو کوئی نہیں وہ ہوتا، اور اگر خوف خدا آ جاتا ہے پھر بندہ گناہ سے رکتا ہے، گناہ سے بعد رہتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک ہے، شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے اجمعوا علی عبدی خوفینی و امنینی، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے خوف کرے گا، مجھ سے ڈرے گا، تو کل قیامت کے دن میں اس کو امن عطا کروں گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے ڈرے گا نہیں، امن میں رہے گا، بے خوف رہے گا، تو پھر کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا۔ اب یہ ہماری پوزیشن ہم دیکھ لیں، ہم نے آج ڈرنا ہے یا قیامت کے دن ڈرنا ہے؟ ہم نے آج امن میں رہنا ہے یا قیامت کے دن امن میں رہنا ہے؟ ہم یہ سوچیں، آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بہت سارے لوگ اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ فرمایا کہ دنیا میں جو مجھ سے بے خوف ہوگا، ہمیں ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، محتاجی کا خوف ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کی تعلیم کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنی گاڑی کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنی فیملی کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنے بزنس کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنے جملہ معاملات کی ٹینشن ہوتی ہے، اپنی صحت کی ٹینشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بزنس کا کیا بنے گا، میری پراپرٹی کا کیا بنے گا، اور میرے دیگر ادر کاموں کا کیا بنے گا، ان سب کا خوف ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کہیں میں محتاج نہ ہو جاؤں، کہیں میرا بزنس نہ بند ہو جائے، کہیں مجھے جاب کے بارے میں کوئی ٹینشن نہ آ جائے۔ سب چیز کا خوف ہمارے ذہنوں میں سوار ہوتا ہے اس دنیا میں، لیکن کیا کبھی یہ خوف آیا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا، میرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا،
میری حرکتوں کی وجہ سے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، شرابیں بیچنے کی وجہ سے، یا شرابیں معاذ اللہ پینے کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے روٹھ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوتی ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھی غور کرنا، یہ واقعی یہ دنیا ہے نا، ہم غور کریں، ہر چیز کی ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے. کیا کبھی گناہوں کی وجہ سے ٹینشن لگی؟ گناہ اگر ہو گیا تو کیا ٹینشن لگی کہ اب کیا بنے گا؟ گناہ کرنے میں بے باک ہوتے ہیں. اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اگر خوف خدا نہ ہو، نیٹ کا غلط استعمال، سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، نہ محرموں کے ساتھ تعلقات رہیں گے تو پھر تباہی ہوگی. تو اگر آج دنیا میں کوئی امن کے ساتھ رہے گا، بے خوف رہے گا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا. تو بھائی خوف میں تو مبتلا ہونا ہے، آج ہو جائیں، آج نہیں ہوں گے تو قیامت کو ہونا پڑے. قیامت کا پھر خوف، اس وقت پھر کون بچائے گا؟ اس وقت کے حالات تو بڑے نازک ہوں گے. اس وقت تو ماں نہیں رہے گی، باپ نہیں رہے گا. ماں جب اکلوتی کو چھوڑے، اللہ حضرت نے لکھا ہے، ماں جب اکلوتی کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں. ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کام آئے گا. تو غور کرنا ہے ہم نے. خوف خدا، عشق مصطفیٰ، یہ ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے کتنے مقامات پہ خوف خدا، اپنے سے ڈرنے کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے فرمایا ہم نے تاکید کی ہے تم کو اور ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، اس بات کی تاکید کی ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے مزید فلا تخافوہم، اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اللہ نے کتنے مقامات پہ بندے کو یہ تاکید کی ہے کہ بندے مجھ سے ڈرتے رہنا. اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم صرف مسلمان ہو کے مرنا. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ارشاد فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اپنے خواہش سے روکا ہے. دل کرتا ہے فجر میں بندہ سویا رہے، نماز نہ پڑھے، خواہش ہے نا، خواہش سے روکا. خواہش بندے کو الٹے کام کی طرف لے جاتی ہے. اپنے نفس کو خواہش سے روکا. خواہش کہتی ہے حلال حرام کا لحاظ نہ رکھے، مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، بھلے شراب بیچنی پڑے، بھلے شراب کو سیل کرنا پڑے، بھلے وہ جھوٹ بولنا پڑے، بھلے کاروبار میں دھوکہ دینا پڑے، بھلے وہ کسی کا دل دکھانا پڑے. دل کہتا بس مال ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو بری خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ، اس کو جنت ملے گی. اور اللہ نے فرمایا يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے. اور وہ رب فرماتا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو میرا
خوف دل میں رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، میں نے اور آپ نے جو اسکاٹ لینڈ کے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں بالخصوص، لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے. ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم گھر میں بیٹھ کے کہیں ہم سے گناہ تو نہیں ہو رہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے گناہوں میں تو نہیں پڑ رہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہم نے جمانا ہے. جب یہ تصور جم جائے گا، پھر ہم تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، چلوت میں ہو، تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں. جب یہ نیت ہو جائے گی کہ بس گناہ نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے جو گناہ چھوڑے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. بلکہ ایک حدیث پاک طبرانی شریف میں موجود ہے، ارشاد فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، ففاضت عیناہ من خشیتہ، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، پھر اس کی دونوں آنکھوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے. فیصیب الارض من دموعہ، وہ آنسو آنکھوں سے نکل کے زمین پہ آ گئے تو فرمایا لم یعذب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے. اللہ کے خوف سے وہ رو پڑے، ڈر کے کہ میرا کیا بنے گا. آج کرونا سے ڈر کے کیا کچھ نہیں ہم کر رہے، لیکن کرونا اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو نہ لگے کرونا، اگر لگ بھی گیا تو جان لے گا نا. لیکن اگر گناہوں کی عادت رہی، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، موبائل کا غلط استعمال رہا، اگر شراب پیتے رہے، شراب کو بیچتے رہے، اگر حرام کاروبار کرتے رہے، اگر جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، اور اگر نماز چھوڑتے رہے، اگر علم دین حاصل نہ کیا، قرآن پاک پڑھنا بالکل چھوڑ دیا، فرض علوم حاصل نہ کیے، تو پھر ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے. تو مرنا تو بھائی ایک دن ہے، کرونا نہ بھی ہوتا پھر بھی مرنا تو ہے، لیکن اگر گناہ رہے، ایمان برباد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر خوف خدا رہا، آج دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، قیامت کے دن اللہ امن میں رکھے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رہے گی. جنت میں ہم، جنت تو ہے، جنت میں ہم رہیں گے پھر انشاءاللہ. پھر وہ مطلب کہ نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی، نہ ختم ہونے والی خوشی. بھائی یہاں پر کما بھی لیا، شرابیں بیچ کے، شرابوں کو سیل کر کے، جھوٹ بول کے، حرام حلال اکٹھا کر کے بنگلے کوٹھی کر بھی لیا، تو بھائی پھر بھی تو مرنا ہی ہے نا، چھوڑ کے جانا ہی ہے نا. یہ عارضی خوشی ہے. اللہ کا خوف دل میں بسا لیں، سچی توبہ کر لیں، کورونا سے عبرت حاصل کریں، اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشی نصیب ہوگی. اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا، ولی من خافا مقام ربی جنتان، یہ دو جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں خوف خدا کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جس قدر محتاجی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ایک ولی کا قول ہے کہ لوگ جتنا محتاجی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر جہنم سے ڈرنا شروع کر دے تو جنت میں داخل ہو جائے. کتنا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ وہ جاب کا کیا بنے گا، بزنس کا کیا بنے گا، کورونا آ گیا کیا ہوگا، کیسے چلے گا، کیسے معاملہ، ہر وقت ٹینشن. لیکن آخرت میں میرا کیا بنے گا، قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا، اندھیری قبر میں اکیلا کیسے رہوں گا اگر یہ گناہوں کا سلسلہ رہا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو یہ ٹینشن ہمیں بنانی ہے، خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو آج یہ اسکاٹ لینڈ کے جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، آپ سب نیت کریں کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں بیٹھ کے دعوت اسلامی کے ساتھ لگ جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں، دعوت اسلامی مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی ایکٹیویٹی اگر سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا ہے، دعوت اسلامی کے پیج میں جائیں، امیر اہل سنت کے پیج میں جائیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ، وہ انگلش میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی کتابیں ہیں، عربی میں بھی ہیں، ان کو ریڈ کریں. امیر علیہ سنت کی صحبت میں رہیں گے، آپ کی بکس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو دورانیاں ہمیں جو فارغ وقت اگر ملتا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہم کچھ سیکھ لیں اور اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کریں، امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان دنوں کو ضائع نہیں کریں گے،
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. بس ایک ذہن بنا لیں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے بھائی، ہم ذہن بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن یہ میرے تصور میں آ جائے، ہمارے تصور میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ جو اسکاٹ لینڈ کے اسلامی بھائی اس میں شریک ہے، تو انشاءاللہ یہ آج جیسے فرائیڈے کو یہ بیان کا سلسلہ ہوا، تو یہ ہمارا یہ ہاف گھنٹے کا یہ ہاف آورز کا آدھے گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوا کرے گا. تو ہر جمعہ کو ہر فرائیڈے کو یہ 12 بجے سے لے کے 12:30 تک یہ ہوگا. تو آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ ہر فرائیڈے کو آپ اس میں ضرور شرکت کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. انشاءاللہ اس میں ہم بہت کچھ علم دین سیکھیں گے. آج ہم نے خوف خدا کے بارے میں کتنی آیات سنی، احادیث سنی ہے، کتنی باتوں کا پتہ چلا. نیکسٹ فرائیڈے کو ہم کسی اور موضوع پہ سنیں گے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ سننا سنانا یہ قبول ہو جائے. تو یہ ہر فرائیڈے کو ہوا کرے گا. اسکاٹ لینڈ کے تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. یہ دعوت اسلامی کا جو اسکاٹ لینڈ کا پیج ہے اس پہ لائیو بھی ابھی بھی چل رہا ہے، اور نیکسٹ فرائیڈے سے بھی یہ لائیو چلا کرے گا. اگر آپ نے اس پیج کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس پیج کو بھی آپ لائک کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.